الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک میری آرزو ہے میں اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں میری آرزو ہے میں اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں میں اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر ان کے قدموں کے نام لکھوں لیکن میں ادنا سا امتی ہوں میں کیا ان کا مقام لکھوں خدا کی طرف سے مجھے قلم حساں عطا ہو اے ربا تیری ذات کی قسم میں ہر صبح و شام محمد کا نام لکھوں اگر آپ حضرات قریب ہو جائیں تو جتنا نزدیک اتنی خیر ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات اپنی خوبصورت آواز بھی مجھے سنا دے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ نہیں یوں نہیں تکڑی سبحان اللہ ہو ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے پاہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ یاسین تو آقا تیرا نام و نسب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے بلند آواز نہ متعدد روایات میں آتا ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے پلاٹ میں اس کا ایک درخت لگا دیتے ہیں پھر اس درخت کا سایہ اتنا زیادہ ہوتا ہے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے گھوڑا تو تھک جائے گا مگر سایہ ختم نہیں ہوگا اب جو اپنے جنت کے پلاٹ میں درخت لگوانا چاہتے ہوں وہ ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ یوں اس طرح ذرا جاگ کے بیٹھیں تو دیکھیں آپ بھی بولیں ہم بھی بولیں گے تو انشاءاللہ فائدہ دونوں کو ہوگا
تو عرض کر رہا تھا کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، یاسین تو آقا تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں ہے، جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں ہے، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں ہے۔ دلوں میں ہو بغض صدیق اور بدن پر حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں ہے۔ عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، مضطرب دشمن مولائے عمر پھرتا ہے، اور آپ کا نام تعوذ کی جگہ کافی ہے، کیونکہ آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے۔ اگر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، اگر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، ہے مجھے یقین کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے، وہ میرا علی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر معززین علاقہ، قرب و جوار کے غیرت مند باشعور سنی نوجوان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر محترم جناب حاجی صاحب سلمان بھائی، اکرم بھائی، دیگر جتنے ان کے بھائی ہیں، رفقا ہیں، ان تمام حضرات کو دل کی عطا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہر سال یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کروا کے ایصال ثواب اپنے والدین کے نام کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے والدین کو، ان کی والدہ کو، والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت گرامی یہ قدر وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بڑا عمیق عنوان ہے، بڑا گہرا عنوان ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان اتنا گہرا عنوان ہے کہ آج تک کسی بھی خطیب نے، ادیب نے، مفکر نے، شاعر نے، محدث نے، مفسر نے، شیخ الحدیث نے، شیخ التفسیر نے، شیخ القرآن نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مکمل احاطہ کر لیا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹوں میں، 3 گھنٹوں میں، 5 گھنٹوں میں، 1 دن میں، 2 دن میں، 4 راتوں میں، 5 دنوں میں مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم کیا بیان کرے گا؟ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خلاق عالم نے 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ خلاق عالم نے قرآن مجید میں 23 سال کے عرصے میں بیان کیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ صدیقہ لائقہ عتیقہ، اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کیجئے۔ امی جان فرماتی ہیں کیا آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، یہ پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، میں پاک پیغمبر کی سیرت کا تو مکمل احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس سمندر میں اپنے کو اس سمندر میں ذرا غوطے لگا کر کچھ ہیرے جواہرات اور موتی نکال کر آپ حضرات کی جھولیوں میں ڈالنا چاہوں گا۔
آج قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے جس میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے لیے جو امتحانات تھے وہ تمام امتحانات کامیاب کر کے امتحانات میں پاس ہو کر خلاق عالم نے فرمایا ابراہیم آگ کے چیخے میں چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ آگ کے چیخے میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اپنے گھر سے دعوت کا آغاز شروع کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی امتحانات آئے اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے مذبح خانے میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنے بھی امتحانات آئے ہر امتحان میں کامیاب ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہیں۔ میں تصورات کی دنیا میں سوچتا ہوں خلاق عالم نے فرمایا ہوگا اے میرے خلیل میں نے آپ سے امتحانات لیے، آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، میرے خلیل مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آج آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جائے گا، آپ جو مانگو گے وہ اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے خلاق عالم سے کوئی جائیدادیں نہیں مانگی، خلاق عالم سے کوئی وزارت اور بادشاہت نہیں مانگی، خلاق عالم سے پاک پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی دنیا کی آرزو نہیں کی، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے یا اللہ جو تو نے اب اپنا آخری نبی بھیجنا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، ربا جو تو نے اپنا آخری رسول بھیجنا ہے، ربا جس کے لیے تو نے اس کل کائنات کو بنایا ہے، ربا جس کے لیے تو نے ہواؤں فضاؤں خلاؤں کو وجود دیا گئے، ربا تو نے جس کے لیے آسمانوں کو بلندیاں دی ہیں، ربا تو نے جس کے لیے سورج کے نظام کو بنایا ہے، جس کے لیے تو نے چاند کو چمک عطا کی ہے، جس کے لیے تو نے ستاروں کو چمک عطا کی ہے، ربا جو تو نے اپنے اس نبی کو بھیجنا ہے جس کے لیے تو نے حجر و شجر نباتات کو بنایا ہے، جس کے لیے تو نے کائنات کے پورے نظام کو سجایا ہے، جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش 44,000 انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات نے بھیجا ہے، ربا جس کے لیے تو نے 1,24,000 انبیاء سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ 1,24,000 انبیاء نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا ربا اگر ہمارے دور نبوت میں تیرا وہ پاک پیغمبر تشریف لے آیا ہم اپنی نبوت کے اعلان کو چھوڑ کر تیرے نبی کی نبوت کی تائید اور تصدیق کریں گے۔ ربا یہ کل کائنات جس کے لیے تو نے بنائی ہے اس نبی کو میرے حسب میں بھیج دے، ربا اس نبی کو میرے نسب میں بھیج دے۔ خلاق عالم سے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تمام امتحانات کامیاب کرنے کے بعد جو چیز مانگی ہے وہ اللہ کے خزانے میں بھی آخری تھی، جو چیز مانگی ہے وہ اللہ کے خزانے میں بھی ایک تھی۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی ہے، ذرا دعا کے الفاظ دیکھو، ابراہیم خلیل اللہ نے دعا میں کیا فرمایا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ربا جس رسول کو تو نے بھیجنا تھا، جس محبوب کو تو نے بھیجنا تھا، جس اپنے لاڈلے پیغمبر کو تو نے بھیجنا تھا اسے میرے حسب میں سے بھیج دے، اسے میرے نسب میں سے بھیج دے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آگے اس نبی کے آنے کے بعد اس کے مقاصد بھی بتا دیے گئے، اللہ وہ تیرا نبی آئے گا اس
کے کام کیا ہوں گے، وہ کام کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تیری کتاب کی تعلیم دے گا، وہ حکمت اور دانائی سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا۔ آپ ذرا توجہ میری جانب رکھیے گا، جب جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ اس نبی کو میرے حسب میں بھیج دے، اللہ اس نبی کو میرے نسب میں بھیج دے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے ذرا چلتے ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف دنیا میں دو دعائیں کی تھی۔ ایک دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ دوسری دعا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی تھی رب ہب لی من الصالحین، ربا مجھے نیک اولاد دے دے۔ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ اولاد کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، امت کو بھی یہ سبق دے دیتے ہیں اولاد دینے والی ذات خدا کی ذات ہے، خدا کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، خدا کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، خدا کے علاوہ کوئی کسی کو بچے نہیں دے سکتا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی عمر آپ پڑھے، ابراہیم خلیل اللہ بزرگی کے عالم میں پہنچ چکے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ بھی بزرگی کے عالم میں پہنچ چکی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی اب اولاد کے قابل نہیں رہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ بھی اولاد کے قابل نہیں رہی۔ جب یہ سارے قابل نہیں رہے، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ ابراہیم خلیل اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ بیوی ہستی ہے، بیوی مسکرا کر کہتی ہے ابراہیم میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، اولاد کہاں سے ملے گی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ زکریا کو انگور پہ بغیر موسم کے انگور کھلا سکتا ہے، جو خدا آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا تجھ بانجھ کو بھی اولاد دینے کے قابل ہے، وہ خدا تجھ بانجھ کو بھی اولاد دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب ابراہیم نے دعا کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے خلیل کو خوشخبری سنا دو، وبشرناہ بغلام علیم، آپ کو بردبار بیٹوں کی خوشخبری ہو۔ اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسحاق تھا، ایک کا نام جناب اسماعیل ہے۔ جناب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے۔ جناب اسحاق کی اولاد میں اللہ نے جناب حضرت یعقوب کو پیدا کیا، جناب یعقوب کی اولاد میں جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اولاد چلتی رہی، بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ سارے جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ پھر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کے بطن، ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی کے بطن سے پیدا کیا ہے۔ دو بیٹے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء چلے گئے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد نسل در نسل چلتی رہی۔ اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں ان کے بیٹوں کے قبیلے چلتے رہے۔ مدینہ کی بستی میں سارے قبائل اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد کے تھے، مکہ میں سارے قبائل اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں تھے۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا، نام اس کا عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کو 12 بیٹے دیے، 12 بیٹوں میں ایک کا نام عبد ود تھا یعنی ود کا بندہ، عبد اللہ تھا یعنی بت کا بندہ، عبد الشمس تھا یعنی سورج کا بندہ۔ اللہ نے عبد المطلب کو 12 بیٹے دیے، ایک 10 بیٹے ایک روایت میں، ایک میں 12 بیٹے دیے۔ نام حمزہ تھا، نام عباس تھا، نام سرار تھا، نام ایک کا عبداللہ تھا۔ اللہ اگر اپنے محبوب کو بھیجتا عبد الشمس کے گھر میں، لوگ کہتے سورج کے بندے کے گھر میں پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں پیدا کرتا، لوگ کہتے بت والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے، عبد الود کے گھر میں پیدا ہوتے، لوگ کہتے بت والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے محبوب کے
کے لیے جس بیٹے کا انتخاب کیا اس کا نام عبداللہ تھا. نسب میں اسماعیل ذبیح اللہ کے آ رہا ہے. اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ کے ساتھ ہوا. آمینہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے نسب میں قبیلہ بنو زہرہ مدینہ کی سرزمین میں جناب آمینہ پیدا ہوئی. پاک پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ کے ساتھ ہوا. رب نے مصطفیٰ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں پیدا کیا ہے. یوں نہیں پیدا کیا، قبیلے کو چنا ہے، حسب کو چنا ہے، نسب کو چنا ہے، جگہ کو چنا ہے، دادا کو چنا ہے، دادا کو چنا ہے، بابا کو چنا ہے، والدہ کو چنا ہے، دائی کو چنا ہے. اور رب نے جس کے لیے ہر چیز کو چنا ہے اسی کو دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے. نعرہ تکبیر. اللہ نے ہر چیز کا انتخاب کیا. یوں نظر ابھی ذرا جذبے گئے بلند آواز سے. اللہ نے مصطفیٰ کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا. کہو سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے. مصطفیٰ کا معنی ہی چنا ہوا، ہر چیز میں چنا ہوا. زلفیں دیکھو تو چنی ہوئی، چہرہ دیکھو تو چنا ہوا، آنکھیں دیکھو تو چنی ہوئی، رخسار دیکھو تو چنے ہوئے، قدم دیکھو تو چنے ہوئے، جسم دیکھو تو چنا ہوا، شانہ دیکھو تو چنا ہوا، مہر دیکھو تو چنی ہوئی. مصطفیٰ علیہ السلام کے دندان مبارک دیکھو تو چنے ہوئے. رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کو جو بھی چیز عطا کی ہے ہر چیز چنی ہوئی عطا کی ہے. پاک پیغمبر کو رب نے قبیلہ دیا، قبیلہ قبیلوں میں چنا ہوا دیا. پاک پیغمبر کو رب نے دادا دیا، عبد المطلب چنا ہوا دیا، جناب حضرت عبداللہ دیا، والد چنا ہوا دیا. حضرت آمینہ والدہ دی تو والدہ چنی ہوئی دی. پاک پیغمبر کو دائی ملی، دائی چنی ہوئی دی. پاک پیغمبر کو داچی ملی، داچی چنی ہوئی ملی. پاک پیغمبر کو گھرانہ ملا تو چنا ہوا ملا. پاک پیغمبر کو یرانہ ملا تو چنا ہوا ملا. پاک پیغمبر کو رب نے قرآن دیا، تمام کتابوں میں چنی ہوئی کتاب دی. رب تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو رمضان جیسا مہینہ دیا، تمام مہینوں میں چنا ہوا دیا. رب تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو دنوں میں دن دیا تو جمعے کا دن چن کر دیا. پاک پیغمبر کو رب تعالیٰ نے راتوں میں رات دی تو شب قدر کی رات چن کر دی. پاک پیغمبر کو رب تعالیٰ نے کتاب دی، کتابوں میں چن کر دی. پاک پیغمبر کو رب تعالیٰ نے معراج کرائی، معراجوں میں چن کر کروائی. پاک پیغمبر کو رب تعالیٰ نے اصحاب دیے، اصحاب چن کر دیے. پاک پیغمبر کو رب تعالیٰ نے ابو بکر دیا تو چنا ہوا دیا، عمر دیا تو چنا ہوا دیا، عثمان دیا تو چنا ہوا دیا، علی دیا تو چنا ہوا دیا. پاک پیغمبر کو رب نے زبیر دیا تو چنا ہوا دیا، امیر معاویہ دیا تو چنا ہوا دیا. پاک پیغمبر کو رب نے سعد اور سعید دیے تو چنے ہوئے دیے. پاک پیغمبر کو رب نے طلحہ اور زبیر دیے تو چنے ہوئے دیے. پاک پیغمبر کو ازواج دی تو چنی ہوئی دی. پاک پیغمبر کو بنات دی تو چنی ہوئی دی. پاک پیغمبر کو داماد دیے تو چنے ہوئے دیے. پاک پیغمبر کو بیٹیاں دی، ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ دی تو چنی ہوئی دی. پاک پیغمبر کو داماد دیے، حضرت عثمان دیا تو چنا ہوا، حضرت زبیر دیا تو چنا ہوا، حضرت علی دیا تو چنا ہوا. پاک پیغمبر کو نواسے دیے، حضرت حسن دیا تو چنا ہوا، حضرت حسین دیا تو چنا ہوا. پاک پیغمبر کو نواسیاں دی تو چنی ہوئی دی، حضرت ام کلثوم دی تو چنی ہوئی دی. پاک پیغمبر کو رب نے جو بھی چیز عطا کی چن کر عطا کی ہے، اور خدا کی قسم ایسے چن کر عطا کی ہے. جب مصطفیٰ کا نورانی چہرہ رب کا قرآن دیکھتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ، رب مصطفیٰ کی واللیل والی زلفوں کو قرآن دیکھتا ہے، قرآن کہتا ہے واللیل. اور رب جب پاک پیغمبر کے دندان مبارک کو قرآن دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین. جب مصطفیٰ کی آنکھوں کو قرآن دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے ما ساغ البصر. جب مصطفیٰ کے قدموں کی آہٹیں قرآن سنتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اور رب نے مصطفیٰ کو ہر چیز چن کر عطا کی ہے. رب نے مصطفیٰ کو
قرآن دیا تو چنا ہوا، رمضان دیا تو چنا ہوا، یار دیے تو چنے ہوئے، جماعت دی تو چنی ہوئی، اہل بیت دیے تو مصطفیٰ کو چنے ہوئے دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، خلفائے راشدین، ازواج محترمات، نعرہ تکبیر۔ آگے چلیے، میں عرض کر رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی کہ مصطفیٰ کا معنی کیا؟ اچھی اے جنا یار آواز نہیں نکلتی تھوڑی زور زور بلند آواز نال۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، صرف مصطفیٰ نہیں چنا ہوا، رب نے جو چیز بھی مصطفیٰ کو عطا کی ہر چیز چنی ہوئی تھی۔ آئیے دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا رب تعالیٰ نے عبداللہ عبد المطلب کے بیٹوں میں چنا تو عبداللہ کو چنا۔ اللہ کا بندہ جب حضرت آمنہ قبیلہ بنو زہرہ میں رہتی تھی، مدینہ منورہ میں رہتی تھی، وہاں اور بھی تو بہت ساری عورتیں تھی، لیکن رب نے جس کو چنا وہ حضرت آمنہ تھی۔ آمنہ کا معنی امانت والی، آمنہ کا معنی امانت دار ہے، آمنہ کا معنی امن والی ہے۔ حضرت آمنہ کو مصطفیٰ کی والدہ کے لیے چنا ہے، رب نے انتخاب کیا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، آپ سیرت حلیبیہ کی کتاب پڑھئے، آپ سیرت النبی کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کتاب کی ورق کردانی کیجئے، آپ حیران ہوں گے۔ جب حضرت عبداللہ جوان ہو گئے، حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب لے کر ایک سفر پر روانہ ہوئے، جب واپسی کا سفر ہوا، حضرت عبداللہ ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں پڑاؤ ڈالا، جہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا وہاں تالاب نما جگہ ہوتی تھی، وہاں پڑاؤ ڈال کر حضرت عبداللہ پانی بھرنے کے لیے تشریف لائے۔ وہاں کے سردار کی لڑکی آئی، اس نے آ کر حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگی اپنے والد کو ہمارے گھر میں بھیجئے، میں آپ کو پیغام نکاح دیتی ہوں، آپ پیغام نکاح لے کر آئیے۔ حضرت عبداللہ نے جا کر عبد المطلب کو بتایا کہ فلانے سردار کی لڑکی مجھے پیغام نکاح دے کر گئی ہے، آپ اگر اجازت دیں اس کے گھر چلتے ہیں، نکاح کا پیغام لے کر چلتے ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا ابھی سفر ہے، واپسی میں آئیں گے، پھر آ کر اس سردار سے ملاقات کریں گے۔ چند عرصہ گزرا، حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر واپس سردار کے مکان پہ آئے۔ سردار نے پوچھا عبد المطلب کیسے آنا ہوا؟ عبد المطلب تو مکہ کا سردار تھا، عبد المطلب آنا کیسے ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا آپ کی بیٹی نے پیغام نکاح دیا تھا، ہم نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ عبد المطلب کو وہ سردار کہنے لگا میں بیٹی کو بلاتا ہوں، اگر اس نے پیغام نکاح دیا ہے تو میں نکاح کرا دیتا ہوں، اگر نہیں دیا ہے تو آپ واپس ہی تشریف لے جانا۔ عبد المطلب نے فرمایا بلاؤ اپنی بیٹی کو۔ وہ بیٹی آتی ہے، عبداللہ کو دیکھتی ہے، دیکھ کر کہتی ہے میں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ عبد المطلب مکہ کا سردار تھا، غیرت میں مشہور تھے، تلوار نکال لی، ہمیں کیا بے عزت کرنے کے لیے بلایا تھا، ہماری عزت کو کم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے بابا جان بات تو سنیے، وجہ تو پوچھئے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا جب پہلے عبداللہ آیا تھا اس کی پیشانی میں میں نے نور نبوت کو دیکھا تھا، میں چاہتی کہتی کہ میں کائنات کے سردار محمد رسول اللہ کی والدہ بن جاؤں، میں آخری نبی کی والدہ بن جاؤں، کیونکہ میں نے تورات بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے۔ اب عبداللہ کے بارے میں پہلے بتائیے کیا عبداللہ کی شادی ہو چکی ہے؟ جواب دیا ہاں ہو چکی ہے۔ کہا جس نور نبوت کو میں اپنے اندر لینا چاہتی تھی لگتا یہ ہے وہ نور نبوت حضرت آمنہ کے بطن میں عبداللہ سے منتقل ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، والدین محمد الرسول، نعرہ تکبیر۔ کہا لگتا یہ ہے وہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ اگر اچھی آنکھو تو پھر کوئی گال دسا دانا۔ سبحان اللہ۔
منتقل ہو چکا ہے. چلو نا پھر حضرت آمینہ کے دروازے پر. آمینہ تو بتا, آمینہ تو بتا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں پہلے بیمار رہا کرتی تھی, میں پہلے تپتی ہوئی دھوپ میں جایا کرتی تھی, یہ عرب کی گرمی مجھے بہت تڑپاتی تھی. حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں پہاڑوں پر چلا کرتی تھی, سنگریز پتھر میرے پاؤں میں چبا کرتے تھے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پہ جایا کرتی تھی, میں پانی کا ڈول ڈالا کرتی تھی, پھر میں اسے کھینچ کر نکالا کرتی تھی, میری کمر میں تکلیف ہو جاتی تھی. آمینہ اب کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم جب سے یہ بچہ میرے بطن اطہر میں آیا ہے, اب میں نوکیلے پتھروں پر پاؤں رکھتی ہوں تو خدا کی قسم وہ ریشمی قالین بن جاتے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں تپتی ہوئی عرب کی ریت پر چلتی ہوں تو مجھ پر ایک بادل آ کر سایہ کر دیتا ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوں تو پہاڑ کے پتھر مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہے اللہ کے فرشتے آ کر مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہے پہلے بھی میں درختوں کے پاس سے گزرا کرتی تھی, اب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں, یہ درخت مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں پہلے بھی کنویں سے پانی بھرتی تھی, لیکن جب سے یہ بچہ میرے بطن اطہر میں آیا ہے اب میں کنویں کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہوں, کنویں کا پانی موجے مار کر میرے پاؤں کے بوسے لیتا ہے, اب مجھے ڈول ڈال کر بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے ہاں پیدا ہو رہا تھا میرے گھر کے کمرے میں اندھیرا تھا, میرے پاس دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا اس بچے کی پیدائش سے پہلے گھر کے کمرے میں اندھیرا تھا, دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا, لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میرے گھر کا کمرہ روشن ہو گیا, میرے گھر میں کالا کالا نظر آنے لگا, سفید سفید نظر آنے لگا. حضرت آمینہ فرماتی ہے اس بچے کی آمد سے میرے گھر کا کمرہ روشن ہو گیا ہے. میں تصورات کی دنیا میں جا کر حضرت آمینہ سے فرماتا ہوں آمینہ اس بچے کی آمد کے بعد صرف تیرے گھر کا کمرہ روشن نہیں ہوا ہے, دروازہ کھول کے دیکھ, آج محمد کے آنے کے بعد خدا کی قسم سارا جہان روشن ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نور مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. آج تو سارا جہان روشن ہو گیا ہے, اور ہوا یا نہیں ہوا خدا کی قسم, آج 1500 سال گزر گئے ہیں, جہان روشن ہے یا نہیں ہے؟ جہاں اندھیرا تھا خدا کی قسم روشنیوں کی کرنیں پیدا ہو گئی, آقا آ گئے. میرے پاس عنوان تفصیل میں لے جانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ عنوان میں نے پہلے کہا تھا یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کا عنوان نہیں ہے. اور میں کیا, آپ کیا, خطیب کیا, ادیب کیا, شاعر کیا, شیخ القرآن کیا, شیخ التفسیر کیا, محدث کیا, مفسر کیا, مصطفیٰ کی شان کو 23 سال میں کائنات کا بنانے والا خدا بیان کرتا ہے. او زبان اللہ نہیں آئی پاڑی, ہاں ذرا اچھی آنکھوں نہ پتہ دے چلے جاگ دے پہ. میں نے عرض کی حضرت آمینہ فرماتی ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میرے گھر کا کمرہ روشن ہو گیا. معلوم ہوتا ہے رب نے مصطفیٰ کو اتنا حسین پیدا کیا تھا, رب نے مصطفیٰ کو اتنا جمیل پیدا کیا تھا. ایک حسین ہوتا ہے, ایک احسن ہوتا ہے. حسین تو بہت ہوتے ہیں, احسن کوئی نہیں ہوتا. جمیل تو بہت ہوتے ہیں, اجمل کوئی نہیں ہوتا. رب نے مصطفیٰ کو احسن الاجمل پیدا کیا ہے. اور جب مصطفیٰ کے چہرے پر حضرت آمینہ یتیمی کے آثار دیکھتی ہوگی, حضرت آمینہ یتیمی کے آثار دیکھتی ہوگی, تو ماں تو
تو ماں ہے نا سوتی ہوگی. آج اگر اس کا والد زندہ ہوتا اس کا حسن دنیا کو دکھاتا. آج اس کا والد زندہ ہوتا اسے وار خانہ کعبہ میں لے جاتا. آج اس کا والد زندہ ہوتا سرداروں کی محفل میں لے کر جاتا. اور حضرت آمینہ سوتی ہوگی. ماں تو ماں ہے نا. اگر آج اس کا والد زندہ ہوتا اس کے لیے کھلونے لے کر آتا. آج اگر اس کا والد زندہ ہوتا اسے سیر و تفریح کے لیے لے کر جاتا. رب نے جواب دیا ہوگا آمینہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اگر تیرے بچے کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی میں رب چاند کو محمد کا کھلونا بنا دوں گا. اگر تیرے بچے کو سیر و تفریح کی ضرورت پڑے گی والدین اپنے بچوں کو شام تک لے کر جائیں گے میں تیرے بچے کو عرش معلیٰ کی سیر کرا دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. آمینہ اگر تیرے بچے کو کھلونے کی ضرورت پڑی آئے ہائے آئے ہائے چاند کو تیرے بچے کا کھلونا بنا دوں گا. یوں اشارہ میرا نبی کرے گا تیرا بیٹا کرے گا. یہ چاند انگلیوں پہ گھومنے لگے گا چاند انگلیوں پہ ٹوٹ جائے گا. آمینہ اگر تیرے بچے کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی درختوں کو حکم دوں گا. اشارہ تیرا بیٹا کرے گا زمین کو چیرتے ہوئے درخت بوسہ تیرے بیٹے کا لیں گے. آمینہ اگر تیرے بیٹے کو کھیلنے کی ضرورت پڑے گی مکہ کے چوک پر ابو جہل کھڑا ہوگا. ابو جہل کھڑے ہو کر کہے گا بتا محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے. اور میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے گا اور بے زبان پتھر بھی بول پڑیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. رب پوری کائنات پر قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات اللہ کی ذات ہے. آج ایک معراج پر اعتراض کرنے والا کہتا ہے مصطفیٰ معراج میں بیداری کی حالت میں نہیں گئے تھے خواب کی حالت میں گئے تھے. میں نے کہا خواب کی حالت میں گئے پھر معجزہ کیا ہوا. معجزہ تو یہی ہے مصطفیٰ بیداری کی حالت میں جائے. کہا آسمان کے پاس ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں ہائیڈروجن آکسائڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کا وجود اسے برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا جانے والے کو نہ دیکھ لے جانے والے کو دیکھ. جانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے لے جانے والی ذات خدا کی ہے. میرے نبی صلی اللہ درود پڑھو جا کھیلتے محبت نال. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنا حسین پیدا کیا اتنا احسن اور اجمل پیدا کیا. میں اکثر جگہ کہا کرتا ہوں اللہ نے حسن بنایا. حسن بنانے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کیے. پھر ان دو ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا امت کو دیا ایک ٹکڑا جناب یوسف علیہ السلام کو دیا. توجہ ہے نا ذرا کھول کے کہو نا سبحان اللہ یار تسا لیندے بھی نہیں یار. آدھا ٹکڑا حضرت یوسف کو آدھا پوری امت کو. پھر رب نے حسن سے بڑی چیز بنائی جس کو جمال کہتے ہیں. رب نے سارا کا سارا جمال مصطفیٰ کو عطا کر دیا. اور میں نے کہا اتنا حسین اور جمیل رب نے بنایا ہے ابھی تو مصطفیٰ جوانی کے عالم میں ہے. پاک پیغمبر نے 40 سال کا عرصہ گزار لیا ہے. ممبر پر حضرت حسان بن ثابت دیکھ کر فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. مصطفیٰ رب نے آپ کو اتنا حسین پیدا کیا ہے رب نے آپ کو اتنا جمیل پیدا کیا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. لگتا یوں ہے جیسے رب نے آپ سے پوچھا ہو اور آپ نے بتایا ہوگا. رب نے مصطفیٰ آپ کو ویسا بنایا ہوگا. خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ نے ہر عیب سے مصطفیٰ کو پاک پیدا کیا. کوئی عیب میرے نبی کے قریب نہیں آتا اور کوئی عیب دار بھی میرے نبی کے قریب ذرا اونچی 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 کوئی عیب بھی میرے نبی کے قریب نہیں آتا کوئی عیب دار بھی میرے نبی کے قریب.
بلند آواز سے میں نے کہا کوئی عیب بھی میرے نبی کے قریب نہیں آتا، کوئی عیب دار بھی میرے نبی کے قریب نہیں آتا۔ کسی نے کہا مولانا صاحب کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور میں نے کہا پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی اگر آپ دیکھو گے، ایک طرف ابو بکر نظر آئے گا، ایک طرف عمر نظر آئے گا۔ صرف اتنا نہیں، آپ بھی روزے پر جا کے دیکھ، مصطفیٰ کے ساتھ تجھے یا تو ابو بکر نظر آئے گا یا عمر بن خطاب نظر آئے گا۔ یا ابو بکر نظر آئے گا یا حاجی صاحب آگئے، آگو ذرا سبحان اللہ، ایوین آگو ذرا بلند آواز نہ، یا ابو بکر نظر آئے گا۔ جامپوری صاحب ماشاءاللہ جی، شاعر اسلام تشریف گھرنا ہے، میں کون دیا تھوڑی تھوڑی سرے کی بلند آواز نہ، آگو سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کی زندگی، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، آنکھوں چاہ آمین۔ میرے بھائیو، مصطفیٰ کے قریب عیب نہیں آ سکتا۔ آج کا کوئی بےمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ لائقہ رفیقہ صدیقہ عائشہ الصدیقہ پر بہتان لگائے کہ نعوذ باللہ کائنات کی ماں امہات المؤمنین عیب دار تھی۔ میں اس بےمان سے کہنا چاہتا ہوں، نبی کی زوجہ حضرت عائشہ اگر عیب دار ہوتی، رب کبھی مصطفیٰ کے بستر پہ نہ سلاتا، اور رب نے اپنے نبی کے وجود پر لگے کپڑوں پر ایک گندی مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اور رب کے پاک پیغمبر کے وجود کے ساتھ لگا موچی کا جوتا، سلا ہوا جوتا رب عرشوں پہ قبول کرتا ہے۔ معلوم ہوا پاک پیغمبر کے ساتھ رب نے عائشہ صدیقہ کو بستر پر سلایا ہے۔ عائشہ پاک تھی، عائشہ پاک رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ، ازواج محترمات، نعرہ تکبیر۔ آخری بات، توجہ ہے، آخری بات، آخری بات، ہم سے لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا او بےمان ہے جڑا اہل بیت کو نہیں مانتا۔ اینج نہ آنا یار، پھر اینج نہ کرو، بلند آواز سے کہتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اہل بیت کو مانتے ہی ہم ہیں، میں نے کہا مانتے ہی ہم ہیں۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا میں حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، بچہ آتا ہے، میں پوچھتا ہوں نام کیا ہے، کہتا ہے ابو بکر۔ بلند آواز سے میں نے کہا تیرے گھر میں ابو بکر نظر آ جائے تو تو اہل بیت کا ماننے والا، اگر میرے گھر میں ابو بکر نظر آ جائے تو میں اہل بیت کا ماننے والا۔ میں نے کہا پھر دروازہ کھٹکھٹاؤ، پھر عمر آتا ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹا، پھر عثمان آتا ہے، اور بلند آواز سے اور میں نے کہا حیدر کرار کے گھر میں مجھے ابو بکر بھی نظر آتا ہے، مجھے عمر بھی نظر آتا ہے، مجھے علی بھی نظر آتا ہے، مجھے عثمان بھی نظر آتا ہے۔ ایک میراثی کہنے لگا یہ تو یوں ہی نام رکھ دیے تھے، اور میں نے کہا اگر یوں ہی نام رکھے جاتے ہیں تو تو بھی اپنے بچوں کا نام فرعون رکھ دے، حامان رکھ دے، یزید رکھ دے، قارون رکھ دے۔ میں نے کہا نام تبھی رکھے جاتے ہیں جب ان سے محبت ہوتی ہے۔ حیدر کرار کو ابو بکر عمر عثمان سے محبت تھی، ہمیں بھی ابو بکر عمر عثمان سے محبت ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ کہتا ہے یہ نام اس وجہ سے رکھے تھے، ایک ہے کراچی کا میراثی، کہنے لگا نام اس وجہ سے رکھے تھے تاکہ نام لیں اور ان کے اور تبرہ کریں۔ میں نے کہا پھر تو بھی نام رکھ لے۔ کہا یہ نام ویسے ہی رکھے تھے، میں نے ویسے پھر فرعون کا نام رکھ دے بچوں کے نام پہ، ویسے ایسا کچھ نہیں ہوتا نا۔ کہتا میں کیوں رکھوں؟ میں نے کہا اس کا مطلب نام میں بہت کچھ ہے۔
नाम में बहुत कुछ है। और मैंने कहा कभी तुम रोजा हजरत हुसैन पे गए हो? कहते हैं हाँ गए हैं। मैंने कहा हजरत हुसैन के रोजे के दाएं और बाएं देख किसकी कब्रें हैं, कब्रें हैं या नहीं है? कहते हैं हाँ 2 कब्रें हैं। मैंने कहा उन 2 कब्र वालों का नाम बता दे। खुदा की कसम ये जहर का प्याला तो पी लेगा मगर हजरत हसन हुसैन के दाएं बाएं लेटे और अफराद का नाम नहीं लेगा। मैं से पूछा वो कौन है? मैंने कहा अली के लख्ते जिगर है। हजरत हुसैन के दाएं अली का लख्ते जिगर अबू बकर है। हजरत हुसैन के बाएं अली का लख्ते जिगर उमर है। हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करते हैं। हम मुल्क में किसी किस्म की फिरकावारियत बर्दाश्त नहीं करते। हम मुल्क में किसी किस्म की फिरकावारियत बर्दाश्त नहीं करते। सहाबा भी हमारे, आले बैत भी, ऊंची आवाज में मैं बात खत्म करने लगा हूं, सहाबा भी हमारे, आले बैत भी, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी। तो सहाबा इकराम की इज्जत और नामूस के दिफा के लिए इंशाअल्लाहुल अजीज 5 फरवरी मुल्तान किला कोना कासिम बाग में दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर होगी। आप तमाम हजरात को बहैसियत मेजबान दावत देने के लिए आया हूँ। जो इंशाअल्लाह 5 फरवरी को मुल्तान आएंगे वो हाथ बुलंद करके बताए इंशाअल्लाह मुल्तान इंशाअल्लाह दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस के लिए आओगे इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से आओगे इंशाअल्लाह। अगर आप ये अज़म और इरादा रखते हो तो फिर आओ यारो मिलकर एक काम करते हैं, जिंदगी अपनी सहाबा के नाम करते हैं। कोई शक नहीं गुस्ताख सहाबा काफिर है। हम जिक्र सहाबा से उनका जीना हराम करते हैं। हमें ना कोई कहानी ना फसाना अच्छा लगता है, हमें तो बस सहाबा का दीवाना अच्छा लगता है। तो हम साहिल पे बैठकर सोचते रहो, हमें काफिर से पंजा लड़ाना अच्छा लगता है।